ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ماہ رمضان کا براہ راست نشریہ۔ میری اور آپ کی رہنمائی فرمانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہے مشہور معروف عالم دین جناب مولانا نزاکت حسن قاسمی صاحب۔ اور سب پروگرام میں بہت بہت خیر مقدم۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں کسی نہ کسی اہم موضوع پر ہم مولانا صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی کالس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کی کالس ہم تک پہنچے ہم اپنے موضوع کا آغاز کریں، حسب روایت آپ سے التجا، فون کا ڈاکٹر جائے تو ٹی وی کی آواز مکمل بند کر دیجیے اور ٹی وی سے دور ہٹ کر کے ہم سے بات کیجیے، فون کے ذریعے بات کیجیے۔ مکمل بات جب ہو جائے تو فون کو ڈسکنیکٹ کر دیجیے اور ٹی وی کا والیوم کھول لیجیے تاکہ آپ آسانی سے ٹی وی میں اپنے سوال کا جواب سن سکیں۔ تو ناظرین براہ کرم اس بات کا خیال رکھیں۔ ناظرین اب آپ کو ایک اور مطلع کر دیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں اور ہمدرد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہمدرد کا جو اپنی ایک ساکھ ہے، ہندوستانی اقدار پر مبنی ہمدرد کی اپنی ایک ساکھ ہے، مثبت سوچ نیک ارادے کے ساتھ وہ پروڈکٹس کو تیار کرتا ہے اور خالص اجزاء کا استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صارفین کا 100 سالوں سے زیادہ کا ہمدرد پر بھروسہ ہے۔ تو یہ تمام تر پروڈکٹ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس، آئیے بتا دیتے ہیں آپ کو کیا کیا پروڈکٹس ہیں جو آپ میرے پیچھے صاف میں رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے 5 لیٹر کا کچی گھانی مسٹرڈ آئل، اگر آپ اس کو 5 لیٹر کے اندر نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی یہ دستیاب ہے۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے رکھا ہوا زعفران اور ساتھ میں ایک چھوٹی شیشی آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی ہینگ کی، یہ اس میں ہینگ بھی موجود ہے۔ کچھ مسالے ہیں یہاں پر، ان مسالے کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ قورمہ مسالہ ہے، اگر قورمہ بنانا چاہتے ہیں تو بریانی مسالہ ہے، بریانی بنانا چاہتے ہیں، اور نہاری مسالہ بھی موجود ہے، حیدرآبادی بریانی مسالہ موجود ہے، کچن کنگ مسالہ موجود ہے، چکن مسالہ موجود ہے، اور یہاں پر میٹ مسالہ موجود ہے، حلیم مسالہ موجود ہے، ٹکا مسالہ موجود ہے۔ ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی یہاں پر موجود ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر دار چینی اور سونف بھی یہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ اب سوال تھوڑا سا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اور مسالے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو پھر ہمدرد کے ہی مسالے کیوں خریدے جائیں؟ کیونکہ ایک تو ان کے اندر جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان پہ پوری جو بھی آپ ریسیپی بنانا چاہتے ہیں وہ پوری ریسیپی درج ملے گی آپ کو۔ دوسری بات یہ، جب آپ کوئی بھی ڈش اس طرح کی بنانا چاہتے ہیں، چاہے وہ اس میں قورمہ ہی بنانا چاہتے ہیں یا آپ چکن مسالہ بنانا چاہیں، چکن بنانا چاہتے ہیں، تو وہ مسالہ اٹھائیے اور اس مسالے کو اس میں صرف آپ کو اپنے حسب ذائقہ نمک کا استعمال کرنا ہوگا، اور آپ دیکھیں گے بہترین لذت دار ذائقہ دار آپ کی ڈش بن کر کے تیار ہو جائے گی۔ تو ناظرین یہ مسالوں کے بارے میں نے بتایا، اور ان مسالوں کی خوبی کیا ہے کہ ہمدرد جو ہے ان مسالوں کو اپنی ہی فیکٹری کے اندر تیار کرتا ہے۔ ہر مسالے کا اعلیٰ معیار اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ مسالے، ان مسالوں میں نہ کسی آرٹیفیشل فلیور کا یوز کیا جاتا ہے، نہ کسی پریزرویٹو کا یوز کیا جاتا ہے۔ دیر تک خوشبو رنگت برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا، اور ان کو صحت کے مد نظر صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے۔ ان کو انسانی ہاتھوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، یعنی کہ انسانی لمس کسی بھی طرح سے اس کو نہیں لگتا۔ اور اس کے اندر ایک اور خاص بات کہ جب آپ دیکھتے ہیں اس کو تو یہ مسالے جو ہے بہت لو ٹیمپریچر یعنی کہ کم درجہ حرارت پر ان کی گرائنڈنگ کی جاتی، جس سے کہ ان کے اندر قدرتی آئل یعنی کہ ایسنشل آئل جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو یہ مسالوں کی بات ہوئی ناظرین۔ اب اور بھی کچھ ہے، جیسے کچھ لوگ صحت کو لے کر کانشیس ہوتے ہیں تو وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمدرد کے مشروبات بھی ہیں، اور جب ہمدرد کے مشروبات کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے ذہن پر ایک نام ابھرتا ہے وہ روح افزا۔ روح افزا اب تو 100 سال اس کی عمر ہو گئی، 2-4 برس کی بات نہیں، 1 صدی کا قصہ ہے۔ نہ اس کی رنگت بدلی، نہ خوشبو، نہ ذائقہ، کچھ نہیں بدلا اس کا۔ اسی طرح سے ہمدرد نے کچھ اور بھی مشروبات لانچ کیے، جیسے کہ آپ اس کے ساتھ رکھا ہوا دیکھ رہے ہیں ناریل پانی کی شیشی۔ تو ناریل پانی کو اس طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہ سکے۔ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں رکھا ہوا یہاں پر یہ گلوکوز ڈی جو ہے فوری انرجی کے لیے، انسٹنٹ انرجی کے لیے، جیسے موسم گرما کی آمد ہے، اب دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے اندر ایسے میں جب کبھی تکان یا سستی محسوس ہو تو آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے جسم میں ایک نئی توانائی محسوس کریں گے۔ ساتھ میں 2 اسکویش یہاں پر لیمن اور اورنج، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں ایک چھوٹی شیشی اور آپ کو دکھائی دے رہی ہے ساتھ میں رکھی ہوئی، وہ بھی کچھ کہہ رہی ہے، وہ جامع شیری ہے، شربت سندل ہے، آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک چیز جو بہت خاص ہے، یہاں پر شہد موجود ہے۔ شہد بھی خالص ہے، شہد کا استعمال سنت ہے، اور ویسے بھی شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے مہینے میں 3 مرتبہ شہد کا استعمال کیا وہ شخص
مہلک امراض سے دور رہے گا۔ تمام تر پروڈکٹس کی میں نے آپ کو جانکاری دی۔ رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس وقت ہم جہاں بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ افطار کے دسترخوان پر روح افزا جہاں موجود ہے، تو دیگر اور مشروبات کے ذریعے بھی آپ اپنے افطار کے دسترخوان کی رونق کو بڑھا سکتے ہیں، اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اور اپنے اس افطار کے دسترخوان کو وسعت دینے کے لیے طرح طرح کی لذیذ اور ذائقہ دار ڈشز بنا سکتے ہیں، جو کہ مسالے جات یہاں پر موجود ہیں۔ لیکن آپ کو اس کے لیے ایک مرتبہ ظاہر سی بات ہے ان کو استعمال کرنا لازم ہے۔ وہی آپ روح پائیں گے، وہی رنگ پائیں گے، جیسے کہ آپ روح افزا آپ کے دلوں پر راج کرتا ہے، اسی طرح سے جب آپ ان مسالوں کو استعمال کریں گے تو یہ مسالے جات بھی آپ کے کچن کا ایک مستقل حصہ بن جائیں گے۔ ناظرین، یہ تو ہمدرد کے پروڈکٹ کی جانکاری تھی۔ اب ہم بات کریں گے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے بارے میں۔ جو ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے تہذیب ٹی وی، اس پر آپ قومی اور بین الاقوامی مسلم خبر دیکھنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہمارا جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہ ہے تہذیب دین، اس پر آپ مشاعرہ احکام رمضان اور ماہ رمضان، یہ ہم تینوں پروگرام سے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور دن بھر کے جو ہمارے ریکارڈڈ پروگرام ہیں ان کو بھی اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو آپ اس پر بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئز بھی رہے گی آپ کے لیے، لیکن کوئز کا وقت بریک کے بعد کا ہے، تو انتظار کیجیے۔ اب چلتے ہیں مولانا صاحب کے پاس، اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، ایک بلکہ حدیث ہے یہ، کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ فلاں بستی کو جا کر کے پلٹ دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فلاں بستی کو پلٹ دو۔ اس بستی میں تو ایک طرح بندہ ایسا بھی رہ رہا ہے جس نے پلک جھپکنے کی برابر بھی تیری طرف سے غفلت نہیں برتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرف سے حکم کہ سب سے پہلے اس بستی کو اسی بدبخت پر پلٹو۔ وہ میری تمام تر چیزوں میں لگا رہا، باہر جو ہے شیطان ننگا ناچ طرح، اس کے چہرے کا ذرا برابر بھی رنگ پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں تو موجودہ حالات کم و بیش اسی طرح کچھ نظر آتے ہیں، کم سے کم حکمران طبقے کی حد تک تو یہی نظر آتا۔ کتنی صداقت، کتنا فسانہ، جانتے ہیں مولانا صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ جو واقعہ آپ نے سنا، یہ واقعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، خاص طور پر نہی عن المنکر، جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو روکنے کے سلسلے میں ہے۔ کہ ایک آدمی اگر معاشرے کے اندر برائیوں کو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان کو روکے، اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ دعوت کی بات کی جائے، اصلاح کی بات کی جائے، اور کسی جگہ پر طاقت کا بھی استعمال کیا جائے، اور کسی جگہ پر دونوں چیزیں نہ ہوں تو دل سے برا جانے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ کام ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ ہاتھ سے روکنا عام طور پر ان افراد میں جو آپ کے زیر نگرانی ہیں، اولاد ہے، چھوٹے بھائی ہیں، یہ ایسے افراد ہیں کہ اگر غلطی پر چل رہے ہیں تو ان کو جو ہے دھمکایا بھی جا سکتا ہے اور تنبیہ کے طور پر مارا بھی جا سکتا ہے، تو یہ ہاتھ سے روکنا ہوا۔ اسی طریقے سے اگر اس کا معاملہ نہیں ہے، کوئی عام آدمی ہے، اگر آپ اس کو اوپر دسترازی کریں گے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے، طاقت کا استعمال کریں گے تو فتنہ پھیل جائے گا، تو وہاں پر زبان سے اس کو روکیں، اس برائی کے نقصان اس کو بتائیں، قرآن اور حدیث میں جو اس کی وعیدات ہیں ان کو بیان کیا جائے۔ اور اگر کسی جگہ پر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کو دل سے برا جانے، ان کے برے عمل کو برا جانے۔ اور برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر کسی آدمی کو گناہ کی مجلس میں بلایا گیا تو اس کو گناہ تو وہ سمجھ رہا ہے لیکن شرکت بھی کر رہا ہے، تو در حقیقت اس نے اس کو دل سے برا نہیں جانا۔ تو برا جاننے کا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ پر شرکت نہ کرے، اپنی ناگواری کا اظہار کرے۔ تو اب چونکہ ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ ہم ایسے کیسے کتنے مقامات ہیں جہاں پر ہم ان تینوں باتوں میں سے کسی کے اوپر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کی طاقت نہیں ہے زبان سے بھی سمجھانے کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر لگیں گے تو ہمارا وقت ضائع ہوگا اور کوئی بات مانے گا ہی نہیں ہماری۔ یہ ہم از خود تصور پیدا کریں، بھائی ہمیں ہماری ذمہ داری ہے اچھے طریقے سے نرمی کے ساتھ اس چیز کو بیان کرنے کی، اور جہاں پر شریعت نے سختی کے ساتھ
کسی چیز کو بیان کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے کہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے, تو یہ وہی تو سختی کے ساتھ ہی بیان کی جائے گی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں, ہم میں سے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اپنے علاقے کا جائزہ لے تو اس کو بہت ساری برائیاں ہوتی ہوئی دکھیں گی, اور وہ ان میں سے کہیں بھی نہیں کھڑا ہوتا ہے. بہت شکریہ. 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں. انور جاوید صاحب ہیں ہمارے ساتھ اور راشدہ صاحبہ. انور جاوید صاحب فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. اللہ تعالیٰ آپ کی پوری دین کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی سلامت رکھے. میرا سوال آیت الکرسی کے تعلق سے ہے. جس طرح فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو آیت الکرسی سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا چاہیے یا بنا ہاتھ لگائے پڑھنا چاہیے, اور تھوڑی سی آیت الکرسی کی فضیلت بیان کر دیجیے مختصر الفاظ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, قرآن کریم کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صورت یا کوئی بھی وظیفہ اس کو ہاتھ میں لے کر کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. آپ کو یاد ہے آپ ایسے ہی پڑھیں. فرض کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھنا, یہ سوال تھا. دیکھیے, سر پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. کسی بھی تسبیح کا سر پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھنا ضروری نہیں ہے. آیت الکرسی معذرت ہے مولانا صاحب, شاید یہ مغالطہ ہو جاتا ہے لوگوں. کچھ لوگ جو ہے سر پر ہاتھ رکھ کے کچھ اس طرح کی تسبیحات ہیں جن کے بارے میں شاید بتا دیا جاتا ہے کہ اس طرح سے فرض نماز کے بعد پڑھ لیا کیجئے, تو وہ لوگ تو ساتھ ساتھ آیت الکرسی اس کے اندر بھی وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سر پر ہاتھ رکھیں. کوئی بھی ذکر ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو سر پر ہاتھ رکھنا ضروری ہو, ایسا کوئی ذکر نہیں ہے. آیت الکرسی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت آڑ ہے. یعنی کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اس کی برکت سے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. جی. راشدہ صاحبہ فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو. جی فرمائیے. وہ میری نواسی ہے نا, 20 سال کی ہے, اس کو رشتے نہیں آتے. آپ کی پوتی 20 سال کی ہے, رشتہ نہیں آتا؟ نواسی ہے, نواسی. نواسی, ٹھیک ہے. ہاں. دیکھیے, رشتہ داروں سے کہیے اور مناسب رشتہ مل جائے تو پیغام نکاح بھیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کریں. والضحیٰ واللیل اذا سجا, یہ سورت 21 مرتبہ, اور یاسین شریف کی سب سے آخری آیت سے پہلی آیت انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھیں. اور فرض نمازوں کے بعد صلاۃ الحاجہ پڑھ کر رب سے دعا کریں, اے اللہ رشتے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور فرما کر اپنی پسند کا رشتہ نصیب فرما, اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. عتیق صاحب کو شامل کریں گے. فرمائیے, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت. جی دہلی سے بول رہے ہیں. جی جی, ہم نے جگہ لی تھی تو اس کا ہم نے بیانہ دیا تھا, اور اس کی جو پیسے تھے وہ ہم نے اپنے بیٹ کے اندر رکھ دیے تھے. ٹھیک. اب جب وہ دینے کا ٹائم آیا, جب ہم نے اس میں سے نکالے تو اس میں 50,000 روپے کم تھے. تو 2 بچے ہمارے چھوٹے, وہ تو نہ بیوی ہماری لے سکتی, نہ میرے ہاتھ سے کوئی خرچ ہوئے, نہ بچے. اس میں ایک گڈی کم ہو گئی, تو کسی سے ذکر کرا تو بولے بھائی جنات کا بھی کام ہو سکتا ہے. تو آپ اس پہ ذرا سے روشنی ڈالیے کہ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے, جنات کا کام ہے یا کوئی اور وجہ ہے. کوئی اور بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, نہ کوئی نکال سکتا ہمارے میں, کسی میں بھی کوئی بھی, نہ بچہ نہ میاں بیوی ہم. تو ذرا سا بتائیے اس پہ. یہ جنات اس طرح کے حرکات کر تو جاتے ہیں, لیکن بعض مرتبہ یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں. ہمیں اپنے ہی گھر کے اندر بھی جائزہ لینا چاہیے. صرف یہ سمجھنا کہ جناتوں کا یہ کام ہے, یہ کئی مرتبہ نقصان کی بات ہوتی ہے کہ وہ کام ان کا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمارے ہی گھر کے افراد کا ہوتا ہے. ہمارے بچے چھوٹے ہیں دونوں, اور میاں بیوی ہیں. کتنی عمر ہے بچوں کی آپ کے؟ بچے کی عمر ایک کی تو 12 سال ہے جی, اور ایک اور ہے اس کی 17 سال ہے. لیکن وہ بچے ایسے نہیں ہیں کہ وہ پیسے لے لیں. اچھا, پچھلے سال بھی ہم نے ایک جگہ لی تھی تو اس میں بھی پیسے کوئی تقریباً 1,07,000 روپے کم ہو گئے تھے. تو اس سال بھی ہم نے ایک جگہ لی تو اس میں بھی اب یہ 50,000 روپے جو ہے کم ہو گئے. تو یہ کیا وجہ ہو رہی ہے؟ دیکھیے, جنات بھی یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن آپ صرف جناتوں کے اوپر فوکس کریں. بچے آپ کے ایسے نہیں ہیں کہ پیسے نہ اٹھا سکیں,
اور اتنی بڑی رقم کا بچے کیا کریں گے؟ جی 1-1.5 لاکھ روپے کی رقم کا بچے کیا کریں گے؟ دیکھو یہ تو نہیں کہا جا سکے کیا کریں گے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کر جاتا ہے اور پھر اس کو کہہ نہیں پاتا. کئی مرتبہ یار دوستوں سے کوئی مذاکرہ ہوتا ہے اور پھر بتا دیا کہ بھئی میرا ابو تو وہاں فلاں جگہ گڈی رکھتے ہیں, یار دوست لے آنا. تو کوئی بھی شکل ممکن ہو سکتی ہے. بہرحال واللہ عالم کیا ہوا آپ کے مال کے ساتھ میں, یہ بھی نہیں کہا جا سکتا بھئی جناتوں کا ہی کام ہے. اگر جناتوں کا کام ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ جی اب تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں کہ آئندہ کے لیے کچھ نہ ہو, اور اپنے اموال کی صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا کیا کریں, اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقے میں کثرت سے کام لیا کریں, معمول بنانے صدقہ یہ کریں. اگر ایسا رکھا پیسہ اس پہ آیت الکرسی یا کچھ بوازتن کا کچھ بنا دیتے حساب وغیرہ کچھ پڑھ کے دم کر کے رکھیں تو شاید اگر جناتوں کا کام ہو تو اس سے محفوظ ہو جائے گا میرے خیال سے. جی دیکھیے یہ بھی کام کریں, اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جی سب سے اہم چیز یہ ہے اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنا معمول بنا لیں اپنی آمدنی کے اعتبار سے. روزانہ کماتے ہیں تو روزانہ کے اعتبار سے, مہینے میں تنخواہ آتی ہے تو اسی اعتبار سے صدقہ بھی کیا کریں. اور آیت الکرسی اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 81 فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اس کو پڑھا کریں. ایک دعا صبح و شام پڑھنے والی, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ہر چیز سے نقصان سے بچنے کے لیے یہ جامع ترین دعا ہے. صبح اور شام پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے پورے جسم پر دم کر لیا کریں, انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر کے تمام چیزیں محفوظ رہیں گی. علی شاہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 3 سوال ہیں. ایک تو پہلا یہ ہے کہ میں پی ایچ ڈی کر رہی ہوں, تو میری اسکالرشپ آتی ہے پی ایچ ڈی میں میری, یعنی کہ ابھی سے اسی منتھ سے اسٹارٹ ہوئی ہے. سم تھنگ 30,000 to 40,000 کا سم تھنگ ہے, 5 ایئرس کے لیے ہے یہ. تو اس پہ مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ آپ کے پاس اس سے پہلے آپ زکوٰۃ دیتی تھی؟ کچھ مال ہے؟ نہیں, میں ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں ابھی. تو ٹھیک ہے. نہیں آپ کے پاس فی الوقت کتنی رقم ہے آپ کے پاس؟ ابھی تو میرے پاس یعنی کہ 2 لاکھ سم تھنگ ہے بس. یہ یعنی کہ میرا جو پرسنل ہے, پیرنٹس کا نہیں, اپنا پرسنل کے لیے پوچھ رہی ہوں. جو آپ کا پرسنل اکاؤنٹ ہے یا پرسنل آپ کے پاس جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے. جی تو 2 لاکھ روپے کتنے دن سے آپ کے پاس؟ 1 لاکھ 1 سال گزر گیا ان پر؟ ابھی نہیں, ابھی 1 منتھ ہی ہوا ہے مجھے ملے نا, اسٹارٹ ابھی ہوئے ہیں. اچھا وہ آپ کو یہ پورا پیسہ اکٹھا ملا ہوگا ابھی آپ کو یہ؟ جی سمجھ گیا میں. جی اچھا دوسرا سوال. اور دوسرا یہ ہے مجھے بہت جلدی فیور آ رہا ہے, تو اس کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے. اور تیسری یہ ہے کہ جو عید کی نماز ہوتی ہے, تو میں نے یہ سنا ہے عید پہ صرف فرض جو نمازیں ہیں اس میں ہم صرف فرض پڑھ سکتے ہیں, یا سنت اور نفل نمازیں بھی ساتھ میں پڑھنی واجب ہے؟ کون سی نماز کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا؟ عید کے وقت جو 5 وقت کی نماز ہے, جیسے عید پہ اچھا ہم 5 وقت کی بات پہنچ گئی آپ کی. جی ٹھیک ہے. کیا عید کی نماز میں کیا؟ عید کی نماز کے بعد جو دن بھر کی 5 نمازیں ہیں, کیا اس میں صرف فرض اور واجب پڑھ لیں گے تو ادا ہو جائیں گی؟ یہ سوال ہے. دیکھیے سنتوں کو ترک کرنا یہ انسان کی بہت بڑی نادانی بیوقوفی کی باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے ہیں ہم ان اعمال کو بھی ادا کریں. اگرچہ کبھی اتفاقیں چھوٹ گئی ہے تو گنہگار نہیں ہوں گے, لیکن اس کی عادت بنا لینا یہ خسارے کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی سنتوں کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہے, اور ہم ان کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ نماز تہجد ہمیشہ پڑھا کرتے تھے. تو اب ہم ان کو جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو بھی چھوڑ رہے ہیں, تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے بالکل. بخار آتا رہتا بار بار, اس کے لیے کوئی دعا؟ اس کے لیے اپنی ہمت کے مطابق صدقہ بھی کریں. اور یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اس کو پڑھا کریں. ابھی وہ پی ایچ ڈی کر رہی ہیں, ان کی اسکالرشپ ہے, تو وہ ابھی 2 لاکھ روپے ان کے اکٹھے آ چکے ہیں. دیکھیے ابھی تک تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے. اب آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی حیثیت مال جس دن آیا ہے, یعنی کہ آپ یہ دیکھیے
پہلی ایک مرتبہ جو سیلری آئی آپ کے پاس 32,000 یا 40,000، اس پر تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اب اس میں سے آپ نے کچھ خرچ کر لیا، پھر دوسری آ گئی، تو یہ دیکھیے کہ مارکیٹ میں اگر ہم ان پیسوں سے چاندی اگر خریدنا چاہیں تو 52.5 تولہ چاندی آ جائے گی یا نہیں؟ جس دن یہ رقم 52.5 تولہ چاندی کے اعتبار سے آپ کے پاس آ گئی ہے، آپ ڈائری میں نوٹ کر لیجئے کہ فلاں تاریخ کو میں اتنے مال کی مالک ہو گئی ہوں جو زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر ہے. اب یہ چاند کی تاریخ کا اعتبار ہے، اس میں انگریزی تاریخ کا نہیں. اس تاریخ کو آپ نوٹ کر دیں، آئندہ سال آپ کو اسی تاریخ میں جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے اس کا 40واں حصہ نکالنا پڑے گا. اس سال آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. اور اگر اس دن 52.5 تولے چاندی سے کم کی رقم ہوئی تو نہیں، اگر نصاب باقی رہا، نصاب باقی رہا نا تب نکالنا. ٹھیک. جی تسلیم صاحبہ لکھنؤ سے فرمائیے. تسلیم صاحبہ سوال بیان کیجیے گا. بولو گے نہیں تو بہت آہستہ بات کر رہی ہیں آپ، تھوڑا سا آواز کے ساتھ بات کیجیے. کیا جاننا چاہتی ہیں؟ نہیں، جیسے کہ ہم آپ کی آواز سن پائیں، ان کے پاس نہیں آئیں گے. نہیں آ پا رہی ہم تک آواز. اپنا سوال بیان کیجیے، تھوڑا آواز کے ساتھ بات کیجیے. تسلیم صاحبہ جی میں یہ کہہ رہی تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ رمضان میں جیسے روزہ رکھ کے مجھے تکلیف ہے بہت زیادہ اس کی استھما کی، تو کیا میں انہیلر یوز کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے محترم. انہیں استھما کی پرابلم ہے. اب انہیلر سے سانس ایکول ہو جاتا ہے نا بھاپ کی شکل میں. ہاں اسے بھاپ جو کیا کہ ایک میڈیسن ہے، وہ میڈیسن سے اس میں کر کے اثر دیتا ہے. اس کی جب سانس دیکھیے اصل میں ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، اسی طریقے سے منہ کے ذریعے سے کوئی چیز حلق کے اندر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اسٹیمی سمجھیے ایک طرح سے وہ، بلکہ اس کے اثرات جو ہیں جو اس میں جلاتی اس طرح سے کرتے ہیں، پف لیتے، پف سمجھتے نا. نہیں وہی ہے نا کہ کوئی چیز جو ہے نا حلق کے اندر جب اترتی ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ دیکھیے معتاد راستے جو ہے انسان کے جسم تک پہنچنے کے وہ 3 ہیں: ناک، کان اور منہ. ان راستوں سے کوئی چیز حلق کے اندر پہنچ رہی ہے تو پیٹ کے اندر پہنچ رہی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر رگوں اور مسامات کے ذریعے کوئی چیز اندر جاتی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں وہ تو سیدھا منہ سے لینا پڑتا. اس کے تو انہیلر جو ہے وہ انہیلر آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اس طرح سے، اس کے تو جب تک منہ سے نہیں لیں گے تو اس سے سانس درست نہیں ہوتا اس طرح سے. ایک اور کالر شامل کر رہے تھے. کون صاحبہ کہاں سے بات کریں؟ نام بتائیے، سوال بیان کیجیے. جو بھی لائن پر کالر ہے سوال بیان کیجیے. ہلو جی فرمائیے محترمہ، سوال بیان کیجیے. میرا بس یہ سوال ہے کہ مغرب کے ٹائم جو نماز پڑھتے ہیں نا اباوین کی، جی تو میری طریقے سے اس میں ایک سلام لینا ہے یا 2 سلام پڑھنے ہیں؟ ایک سلام دینا، 2 سلام پڑھنا. ٹھیک. پہلے مغرب کی پڑھنی ہے، پھر بعد میں اس میں 4 رکعت مطلب اباوین کی پڑھنی ہے. تو اس میں جیسے مغرب میں ایک سلام لینا ہے، پھر کیا اس میں اباوین کی جو نماز پڑھیں گے اس میں ایک اور سلام لینا ہے یا ایک ہی سلام میں پڑھنی ہے؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ جی بس یہی سوال تھا میرا. ہاں جی. دیکھیے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی 6 رکعتیں ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنتیں، اس کے بعد 6 رکعتیں، یعنی کہ 2 نفل جو ہم پڑھتے ہیں وہ ملا کر کے 6 رکعتیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ 6 رکعتیں ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ 4 رکعتیں اور. تو اس طریقے سے یہ اختلافی معاملہ. لیکن 4 رکعت اگر آپ پڑھ رہی ہیں مغرب کی نماز کے بعد تو آپ 2 کر کے پڑھیں گے، زیادہ اولا ہے. 2 رکعت پر سلام پھیر دیں، پھر 2 سے 2 رکعت پڑھیں. اور اگر کسی نے کوئی بھی نفل نماز 4 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو 4 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، درست ہے. جی رخسانہ صاحبہ کو شامل کریں گے. فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا رخسانہ صاحبہ؟ جی رخسانہ صاحبہ سوال بیان کیجیے. نماز کا پوچھ رہے ہیں. نماز کو پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا، وہ نماز پڑھتے ہیں تو کب پڑھنا چاہیے؟ دعائے میسورہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعا نماز کے اندر یا نماز کے بعد کب پڑھنی چاہیے؟
वित्र पढ़ते हैं ना, जब कब पढ़ना चाहिए? अच्छा, वित्र के अंदर जो कह रहे हैं वो दुआ कुनूत की बात हो रही है, लेकिन दुआ मसूरा बताई थी ना, ये भी पढ़ सकते हैं। जी देखिए, जिन लोगों के दुआ कुनूत याद है उनको चाहिए कि वो दुआ कुनूत ही पढ़ें, और अगर किसी को याद नहीं है तो रब्बना आतिना फि दुनिया हसना, जैसे ही आपने 3 रकातें तीसरी रकात की क़िरात मुकम्मल कर ली तो फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ कानों तक उठाएंगे और बांध ले जाएंगे। यहाँ पर दुआ कुनूत पढ़ी जाती है। दुआ कुनूत किसी के याद नहीं है, कोई दुआ मासूरा पढ़ता है तो पढ़ सकता है, तो यहाँ रब्बना आतिना या कोई भी दुआ मासूरा इसी जगह पर पढ़ी जाएगी। मिराज है हमारे साथ दिल्ली से, फरमाइए क्या सवाल है आपका? मेरा अपना सवाल बयान कीजिए। मिराज साहब अपना सवाल बयान कीजिए। मेरा सवाल ये है जी, उम्र कज़ा में वितर वाजिब पढ़ने चाहिए या नहीं? क़ज़ाए उम्री जब पढ़ रहे हैं। अच्छा मिराज भाई, रहते कहाँ हैं आप? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली तुर्कमान गेट। ठीक है। क़ज़ाए उम्री में वितर पढ़ने चाहिए नहीं? देखिए, क़ज़ाए उम्री पढ़ रहे हैं या आज की क़ज़ा पढ़ रहे हैं, कल की क़ज़ा पढ़ रहे हैं, दिन के अंदर 5 नमाज़ फ़र्ज़ के अलावा वितर की भी क़ज़ा की जाएगी। वितर का दर्जा भी, वाजिब का दर्जा भी फ़र्ज़ के बराबर है, तो इसकी भी क़ज़ा की जाएगी। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी श्री फरमाइए। शीरी साहिबा जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है इसमें कि मेरा एक 10 साल का बच्चा है, बेटा जी। उसमें इतना बदमाशी है कि रोजा भी रख रहा है, उसको मना भी करते कि रोजा मत रखो, मगर इतना बदमाशी है कि आज वो मार भी खाया पापा से रोजा की हालत में। उसके इतना गुस्सा है कि जाके नया कपड़ा आया, उसको जाके कैंची से काट दिया। नहीं, पापा ने उसको मारा क्यों है रोजे की हालत में? उसको पापा मारे कि कोई चीज मना कर रहे हैं, मगर एकदम जिद है कि हम करेंगे, बस उसी में उसको मारे। मतलब सिर्फ रोजे की वजह से मार दिया उसको? जी। तो कल बिना सेहरी के तो नहीं, गलती बाप की है कि बेटे की है? उसको बच्चे जो मार पड़ी इसलिए पड़ी कि उसने बाप ने मना किया रोजा रखने के लिए, उसने रोजा रख लिया इसलिए मारा उन्होंने? नहीं जी नहीं, रोजा तो खैर वो तो स्कूल भी जा रहा, उसको मना भी करते कि रोजा मत रखो, अभी स्कूल खुल गया है। तो मार किस बात पर पड़ी? जी नहीं, वो कुछ ऐसा बदमाशी कर रहा था, उसी में गुस्सा आ गया पापा को, वो 2 हाथ लगा दिए। अब वो लगाने के बाद ये इतना गुस्सा में थे कि नया कपड़ा आया, आज उसको जाके कैंची से काट दिया। तो पापा के अंदर गुस्सा ज्यादा है या बेटे के अंदर गुस्सा ज्यादा है? नहीं, हाँ दोनों में गुस्सा है, पापा में भी गुस्सा है, बेटा में भी गुस्सा है जी, दोनों में। तो कोई ऐसा दुआ हुआ है कि तो बताइए कि थोड़ा पढ़ के दम करें। दुआ तो जरूर बताएंगे, लेकिन उनके पापा को भी अपनी इस्लाह करने की जरूरत है ज्यादा, इसलिए कि एक बच्चा रोजा रख रहा है, उससे चाहे कोई भी गलती हुई रोजे की हालत में, तो कम से कम ये तो सोचें भाई ये बच्चा रोजे से है, मैं इसको ना मारूं, प्यार से समझा दूं। किसी और दिन गलती करता तो मार देते, थोड़ा बहुत डांट डपट कर देते, लेकिन रोजे की हालत में उसको मार दिया। और फिर गुस्से का ये आलम है कि अपने कमाए हुए पैसों के अंदर उसको बर्बाद कर रहे हैं, कैंची चला रहे हैं, तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? ये तो नादानी, बेवकूफ़ी, हमाकत, इसको सब इन तमाम अल्फाज से ताबीर किया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त नहीं उनका ये तरीक़ा कार। इनके लिए भी आप अपने शौहर के लिए भी दुआ किया करें। ये दुआ, या मुसर्रिफ़ अल-क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बहु इला ताअतिक, या आप इन दोनों के लिए पढ़ लें इस तरीक़े से, या मुसर्रिफ़ अल-क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबहुमा इला ताअतिक। ए अल्लाह, इन दोनों के दिलों को अपनी ताअत की तरफ फेर। जब अल्लाह की ताअत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये गुस्सा, ये परेशानी ख़त्म होगी। और अपने शौहर से कहें जब गुस्सा आया करे तो औज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो, या दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो, या पानी पी लिया करो, वज़ू कर लिया करो। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे गुस्सा ज़ाहिर हो जाता है। मेरा साहब है हमारे साथ राब्ते में, एक बार फिर बताइए क्या सवाल है? एक सवाल शायद रहेगा और कुछ जानना चाहते हैं। हेलो जी फरमाइए मेरा साहब। जी मेरा सवाल ये है जनाब कि मेरे बड़े बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसकी 3 बच्चियां भी थी साथ में, सबके चोट आई है, कोई दुआ बताइए।
کب ہوا یہ میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 1 ہفتہ پہلے، تو میں کچھ دعا پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. جی دیکھیں، سب سے پہلے اپنی ہمت کے مطابق صدقہ کریں اور صدقے میں فراخ دلی سے کام لیں، اور ہر فرض نماز کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کریں. ان سب کے لیے مجموعی اعتبار سے سورہ فاتحہ 111 مرتبہ یا سلام 1000 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں اور بقدر ضرورت ان کو پلائیں. ڈاکٹری اعتبار سے ان کا علاج بھی کراتے رہیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، ایک بار پھر آپ کو جو میرے ساتھ رکھی ہوئے پروڈکٹس کی وسیع رینج دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں. تمام تر پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں، اور ہمدرد جو اپنے پروڈکٹس ہیں خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے، مثبت سوچ، نیک ارادے اور ہندوستانی اقدار پر مبنی اس کی ایک ساکھ ہے. یہی وجہ ہے کہ صارفین اس پر 100 سالوں سے بھروسہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اب یہ کیا کہ ہمدرد نے پروڈکٹس بنائے ہیں، لانچ کیے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیں گے 5 لیٹر کے اندر کچی گانی مسٹرڈ آئل رکھا ہوا کین میرے ساتھ. اگر آپ اس کو 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو آپ اس کو 1 لیٹر کے اندر بھی، یہ یہاں پر دستیاب ہے، آپ اس کو 1 لیٹر کے اندر بھی لے سکتے ہیں. ہمارے پاس یہ اس کو، اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں گے یہاں رکھا ہوا تو وہ زعفران رکھا ہوا ملے گا آپ کو، ہینگ رکھی ہوئی ملے گی، کچھ مسالے یہاں رکھے ہوئے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں ہم آپ کو. قورمہ مسالہ ہے، بریانی مسالہ ہے، دھاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ ہے، کچن کنگ مسالہ ہے، چکن مسالہ ہے، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ. ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی یہاں پر موجود ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے رکھا ہوا. یہ یہاں پر دار چینی اور سونف رکھی ہوئی ہے. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب یہ تمام تر چیزیں ہیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں تو پھر ہمدرد کی چیزیں کیوں خریدی جائیں. تو اس کے لیے بھی آپ کو بتا دوں، ہمدرد کے اپنا جو ایک طریقہ کار ہے. ایک تو ہمدرد ان مسالوں کو اپنی ہی فیکٹری کے اندر تیار کرتا ہے، اور بےحد ریسرچ کے بعد، ایک تحقیق کے بعد ان کو تیار کیا جاتا ہے اپنی ہی فیکٹری کے اندر، اور ہر مسالے کو ایک اعلیٰ معیار پر پرکھا جاتا ہے اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے. ان مسالوں میں خوشبو لاجواب ہے، ذائقہ بے مثال ہے. ان مسالوں میں نہ کوئی آرٹیفیشل فلیور کا استعمال کیا گیا ہے، نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا ہے. دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے. ان تمام مسالوں کو صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد ان کو مشینوں کے ذریعے پیک کیا جاتا ہے. ان کو انسانی ہاتھوں سے پیک نہیں کیا جاتا، یعنی کہ انسانی لمس کا استعمال اس کے اندر نہیں ہوتا ہے. اور اس سے بڑی بات یہ کہ ان کو جب ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے تو ایک بہت ہلکے درجہ حرارت پہ، یعنی کہ لو ٹیمپریچر پہ کی جاتی ہے، جس سے کہ ان کے اندر کا ایسینشل آئل یعنی کہ قدرتی آئل ان کے اندر برقرار رہ سکے. یہ ان مسالوں کی خوبی ہے، یہ اپنا آپ کو اس طرح سے دوسرے یوز کرتے ہیں یا علیحدہ کرتے ہیں. تو اگر اب آپ کو کوئی بھی چیز بنانی ہے، مان لیجیے آپ کو قورمہ بنانا ہے، قورمہ مسالہ اٹھایا آپ نے اور اس میں پوری ریسیپی اوپر میں درج ملے گی، بس آپ کو اس کے اندر حسب ذائقہ نمک کا استعمال کرنا، بہترین رسدار ذائقہ دار آپ کا قورمہ بن کر کے تیار ہو جائے گا. کچھ لوگ تو یہ کو لے کر کے زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی ہمدرد نے خیال رکھا، اولیو آئل لانچ کر دیا تو آپ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں. اب بات کریں گے مشروبات کے بارے میں. مشروبات کے بارے میں جب بھی ہمارے ذہن پر بلا شبہ کوئی مشروبات کی بات آتی ہے تو پہلی پسند روح افزا، ہماری پہلی پسند ہوتی ہے روح افزا. 2-4 برس کی بات نہیں، پوری 1 صدی کا قصہ ہے. 100 سال ہو گئے اس کو، نہ رنگت بدلی، نہ خوشبو، نہ تازگی. آج بھی تمام تر چیزیں اس کے اندر برقرار ہیں. اسی طرح سے کچھ اور مشروبات لانچ کیے ہم نے، جیسے ساتھ میں ناریل پانی رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے. تو ناریل پانی جو ہے اس کو اس طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہ سکے. ساتھ میں آپ دیکھیں رکھا ہوا گلوکوز ڈی انسٹنٹ انرجی کے لیے. جب بھی آپ کو موسم گرما اس وقت ہے تو اس میں سستی کاہلی محسوس ہے، ایسے میں آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کیجیے. آپ اپنے جسم میں چستی پھرتی یعنی کہ نئی توانائی محسوس کریں گے. ساتھ میں 2 اسکوائش رکھے ہوئے ہیں، اورنج اور لیمن، آپ ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہی مشروبات میں ایک اور چھوٹی شیشی یہاں پر ہے، شربت سندل ہے یہ رکھی ہوئی، جام شیریں، تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ان سب سے بڑھ کر رکھا ہوا یہاں پر شہد ہے. شہد خالص ہے، شہد کا استعمال کرنا سنت ہے. شہد کے بارے میں کہا جاتا ہے جس شخص نے 3 مرتبہ مہینے میں استعمال کیا وہ مولک کی امراض سے دور رہے گا. تو یہ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو جانکاری دی. یقین جانیے یہ اتنے خالص، اتنے اچھے ہیں، جس طرح سے آپ کے دلوں پر روح افزا راج کرتا ہے اسی طرح سے یہ مسالے جات بھی آپ کے دلوں پر اور تمام تر پروڈکٹ راج کریں گے. لیکن شرط لازم ہے ایک بار استعمال کرنا ان کو.
اب بات کر لیتے ہیں اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی. ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں تہذیب ٹی وی کو آپ جا کر کے قومی اور بین الاقوامی مسلم خبریں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ہمارا تہذیب دین ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس پر آپ مشعل راہ احکام رمضان اور ماہ رمضان کے علاوہ دیگر دن بھر کے نگران پروگرام جو چل رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ ان سے افادیت حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو تین سب کی جانب کی. اب وقت ہے ناظرین آج کی کوئز کا. میں آج کی کوئز کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کی کوئز ہے ہماری مسنون اعتکاف کہاں کیا جاتا ہے. سوال پھر سن لیجئے. مسنون اعتکاف کہاں کیا جاتا ہے؟ نمبر 1 آفس میں، نمبر 2 گھر میں، نمبر 3 مسجد میں. آپشن پھر سن لیجئے. آفس میں، گھر میں، مسجد میں. جواب کے لیے آپ جانتے ہیں جواب بھیجنے کے لیے اپنا نام، شہر کا نام، جواب لکھ کر کے 9289568993 پر آپ بھیج سکتے ہیں. نمبر پھر سن لیے 9289568993 پر اپنا جواب واٹس اپ آپ کر سکتے ہیں. ناظرین اب پروگرام کے اپنے سلسلے کو ہم بڑھاتے ہیں آگے. دیکھتے ہیں کوئی کالر ہیں کیا تو ان سے بات کر لیتے ہیں. اگر کوئی کالر ہے تو جی کوئی کالر ہے تو اپنا سوال بیان کر دیجیے. جی جو بھی لائن پر ہے اپنا سوال بیان کیجیے. ہم انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو اپنا سوال بیان کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترمہ. جی بھائی 1 لاکھ روپے کسی کے پاس ہے، مان لو کسی عورت کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جوڑے تھے اس نے جی. تو انہوں نے پوچھا کہ کتنے 1 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. جی 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے زکوٰۃ میں نکالنے ان کے اوپر فرض ہیں. جی تو 40واں حصہ 1 لاکھ پر 2500 روپے بنیں گے وہ نکال دیں. زکوٰۃ ان کے اوپر فرض ہے. اگر 1 لاکھ کے اوپر جی 2500 روپے جو نکالنے ہوں گے یعنی 1 لاکھ پہ بھی زکوٰۃ بنے گی. زکوٰۃ کی وجہ سے منیمم کتنے پیسے بن جاتی ہے کیش کے اوپر؟ آپ دیکھیے زکوٰۃ چاندی کے رقم کا مجھے تو پتہ نہیں کتنے کیا روپے تولا ہے. مجھے دیکھیے اس کا ایک بہت سیدھا سا تمام ناظرین کو بتا دوں. 52.5 تولے چاندی کا آپ مارکیٹ سے ریٹ معلوم کر لیجئے. اگر اتنا آپ کے پاس کیش ہے تو یقینی طور پر پھر آپ کو اس کی 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی. ایک کالر کو اور شامل کرتے ہیں. جی فہیم شاہین صاحبہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 3 سوال ہیں عارف بھائی. جی پہلا سوال تو میرا یہ ہے ہیلو کہنے پہ کیا گناہ ہوتا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے LIC جو ہوتی ہے کیا اس پہ مطلب زکوٰۃ جاتی ہے، اور یہ بالکل واضح کر کے بتانا کیونکہ میرے شوہر بھی سن رہے ہیں، ان کو بہت مخالطہ لگا رہتا ہے ان چیزوں میں. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے جیسے اوابین کی وہ پڑھتے ہیں نفل تو اوابین کی نیتی کرنی ہے مطلب، یا پھر یہ کہتے ہیں 2 رحمت کے ہیں 2 شکرانے کے ہیں ایسے نفل بولتے ہیں تو، یا پھر ایسے کر کے نیت کرنی ہے. پہلے مجھے LIC کے تعلق سے بتائیے کیا آپ کے شوہر نے LIC کرا رکھی ہے؟ جی کرا رکھی ہے. کس کی؟ آپ کی اپنی سب کی؟ اپنی. کیوں کرائی LIC؟ کہاں مجھے کام نہیں پتا کرتی ہیں؟ کیوں کرائی لیکن وہ 18-20 سال پہلے میرے آنے سے پہلے کرائی تھی. آپ کی شادی سے پہلے کرا لی تھی؟ جی. تو یہ کام کیا کرتے ہیں؟ وہ تو ای رکشہ چلاتے ہیں ویسے تو. جی ٹھیک ہے اللہ حافظ. دیکھیے اس میں جو ہے نا سود کی بھی شکل ہے تو ہے. جو آپ نے رقم جمع کی ہے کسی بھی کمپنی کے پاس یا کسی بھی ادارے کے پاس، اس سے زائد رقم جو مل رہی ہے وہ سود ہے. اور سود کو اللہ رب العزت مٹاتا ہے. آدمی کماتا رہتا ہے لیکن اس کے اندر برکتیں نہیں آتی ہیں، مال گھٹتا رہتا ہے. اس لیے اس کو ختم کر کے اللہ سے توبہ کریں اور یہ تہیہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے. پھر آپ اپنی زندگیوں میں اس کی برکات کو دیکھیں گے. جو انہوں نے LIC کی رقم جمع کی ہے اس پر زکوٰۃ دینی ہے ان کو. جی ہاں، اگر وہ نصاب کے بقدر اگر وہ واپس ملنے کا ہے کہ واپس ملے گی ان کو تو جی ہاں. دیکھیے واپس نہ ملنے کی شکل میں تو دیکھیے یہاں پر جوا بھی آ رہا ہے. وہ تو آ گیا. تو جی دیکھیے اس میں جو ہے نا 2 خرابیاں ہیں LIC میں.
ایک تو یہ کہ سود ہے اور دوسری یہ کہ جوا ہے. اگر آپ نے وقت کے اندر آپ نے اس کو لے لیا تو ٹھیک ہے, وقت گزرنے کے بعد وہ پھر ختم بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے اس میں دو خرابیاں ہیں, ایک سود اور دوسرے جوا, اور ان دونوں چیزوں سے اللہ نے اپنے کلام کے اندر منع فرمایا ہے. ہیلو کہنے سے گناہ ہوتا ہے؟ کہ انگلش کے ماہرین اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ ہیل کے معنی جہنم کے آتے ہیں, ہیل کے معنی جہنم کے ہیں, اور ہیلو کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس کو مخاطب کر رہے ہیں اسے کہنا او جہنمی. یہ ہے اس کی لغوی تحقیق. اب چونکہ اگر ہم اس معنی کو ذہن میں رکھ کر کے کہتے ہیں تو یقیناً گناہ ہے, لیکن ہمارے یہاں پر تو ایک عادت بنی ہوئی ہے ہائے ہیلو کہنے کی, تو اس معنی میں کہا جا رہا ہے تو پھر یہ کہنا گناہ میں شامل نہیں ہوگا. البتہ ہمیں اپنے انداز گفتگو کو تبدیل کرنا چاہیے, چونکہ جیسا کہ اہل لغت نے اس کے معنی کو بیان کیا تو ہمیں ایسا لفظ استعمال ہی کیوں کریں. قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کے متعلق ایک ارشاد فرمایا, اے ایمان والو آپ رائنا کے نام سے اللہ کے نبی کو مت پکارو, وقولوا انظرنا, بلکہ آپ ان سے کہو انظرنا. رائنا اور انظرنا ان دونوں کے معنی ایک ہیں. اب جو منافقین تھے وہ رائنا کے دوسرے معنی کو لیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تھے, اور پھر آپس میں ہنسنے کے دیکھیے ہم نے تو مسلمانوں کو ان کے خلاف کہنا شروع کر دیا. تو ایسے الفاظ جس کے معنی مشتبہ ہوں, یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہو, ایسے الفاظ ہم نہ بولیں. تو اس کی تحقیق جو تھی وہ یہی ہے. اب ہمیں جب ہم گفتگو کریں تو ہم ان سے, اگر کوئی مسلمان ہے تو سیدھا ہم اس کو سلام کریں, اور کوئی اور ہے تو بھائی وقت کے اعتبار سے گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ یا جو بھی کہہ سکتے ہیں آداب کیجیے آپ ان کو. تو اس سے جو ہے آپ کی گفتگو کا انداز سلام کے ساتھ شروع ہوگا, اور کہیے یہ الفاظ ہے جیسے آپ نے کسی کہنا ہے جی فرمائیے کہیے, تو یہ الفاظ بھی مخاطب کو متوجہ کرنے کے لیے ہیں, تو ہم ان الفاظ کا استعمال کیا کریں. ٹھیک ہے. اوابین کی نماز کے تعلق سے, اوابین کی نماز نفل نماز ہے, بس اتنا کہہ دینا, اتنا ارادہ کہ میں اوابین کی نماز پڑھ رہی ہوں, اور یہ جو تفصیل آپ نے بتائی ہے یہ ضروری نہیں ہے. شمیم ہے ہمارے ساتھ, فرمائیے کیا سوال ہے شمیم صاحبہ؟ جی محترمہ سوال بیان کیجئے. السلام علیکم. جی فرمائیے شمیم صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ تھا جی یہ نیرا ہم پی سکتے ہیں کیا؟ کیا پی سکتے ہیں؟ نیرا جو آتا ہے نا, نیرا ہاں پی سکتے ہیں ہم سمجھیں گے آپ کا سوال کیا ہوتا ہے. یہ نیرا ہوتا کیا ہے؟ کچھ نشے کی چیز ہوتی ہے کیا؟ میری آواز سن رہے ہیں تو ٹی وی نہ سنیے, وقت ضائع کر رہے ہیں آپ. ہاں بولیے نا. آپ سے سوال کر رہا ہوں یہ نیرا ہوتی کیا چیز ہے, کوئی نشہ ہوتا ہے اس میں, کیا ہوتا ہے یہ جو پیڑ پہ لگا ہوتا ہے وہ اس کا جوس نکلتا ہے وہ. ہاں ہاں جی جی. کیا آپ ٹی وی سن رہے ہیں, وقت ضائع کر رہے ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. فہمیدہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے, دوبارہ کال کیجیے گا ٹی وی بند کرنے کے بعد. فہمیدہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. جی فہمیدہ صاحبہ. 12 رکعت نفل ہو جی پڑھنے کا ثواب ہو بہت ہے بولتے ہیں. میں کیا ہے صبح فجر میں پہلے فجر کی نماز سے 2 نفل پڑھتی ہوں, اور ظہر کی نماز سے پہلے 2 نفل, اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے بعد 2 نفل, اور اس کے عصر میں نہیں پڑھتی. مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں, اور عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھتا ہوں. یہ صحیح ہے کیا ایسا پڑھنا؟ فجر کے بعد کیسے 2 نفل پڑھ لیں گے؟ دیکھیے فجر سے پہلے آپ نے پتہ نہیں کون سا طریقہ اختیار کیا ہے. نفل نمازیں ایک تو تہجد کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں, اشراق میں 4 رکعتیں ہیں, چاشت میں 4 رکعتیں ہیں, اور پھر اوابین میں 4 رکعتیں ہیں, اور ایک قول کے مطابق 6 رکعتیں ہیں. تو یہ دیکھیے اشراق کی 4 رکعتیں, چاشت کی 4 رکعتیں,
اور اوابین کی 4 رکعتیں نفل نماز آپ پڑھ لیں، یہ فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے جو یہ طریقہ اختیار کر رکھا ہے یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیے یوں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز اذان سے لے کر اشراق تک کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ ہینا صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہینا صاحبہ سوال بیان کیجئے۔ ہینا ٹی وی کی آواز بند کیجئے، اگر میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے، وقت ضائع کر رہی ہیں آپ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سوال ہے، میں یہ جاننا چاہتی ہوں عدت میں کیا ہم تیل لگا سکتے ہیں سر میں؟ اور کوئی سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ عدت میں ہم اپنے اندر سے نکل کے روم میں سے نکل کر باہر آ سکتے ہیں، باہر بیٹھنے کے لیے آ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے؟ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ نہیں، اتنا ہی ہے کہ عدت کے اندر گھر کے کسی بھی حصے میں آپ رہیں، اس میں کوئی اتنے یہ نہیں کہ آپ کو بالکل کمرے میں قید کر دیا گیا ہے، اور تو پھر اس طریقے سے تو آدمی پیلی عورتیں پڑ جائیں گی، یہ تو قید خانہ تھوڑی نا ہے۔ تو دیکھیے پردہ عدت سے پہلے بھی ہے، عام حالات میں بھی ہے، یہاں پر تھوڑی پابندیاں زیادہ ہیں، باہر نہیں نکلنا ہے، اجنبی کو گھر میں نہیں آنے دینا ہے۔ تو ان پابندیوں کے ساتھ اتنا نہیں کہ آپ جو ہے آکسیجن بھی نہ لے سکیں گھر کے اندر، وقت ضرورت اگر آپ کو چہل قدمی کی ضرورت ہے، اوپر چھت ہے اور دیواریں اس کی پوری ہوئی ہیں تو وہاں ٹہل بھی سکتی ہیں۔ ساجد حسن اڑیسہ سے ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ طارق حسن، ہلو جی فرمائیے۔ میرا سوال ہے، جو میں کلو علم پڑھتا ہوں اس میں نماز ہوگا نا؟ میں 3 سوال ہے، اور دوسرا نماز پہلا سوال کیا ہے آپ کا؟ پہلا سوال بتائیے۔ پہلا سوال ہے جو کلو اور علم پڑھتا ہوں یہ 2 سورج معلوم ہے، اس میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز ہوگا نا؟ نہیں ٹھیک۔ اور دوسرا ہے نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر میں نے دل بھٹکتا ہے، نماز ٹھیک سے ہوتا ہے نہیں۔ اور دوسرا رات میں سپنا آتا ہے، سب خواب ہوتا ہے اور نیند اچھا آتا ہے۔ چلیے سپنے تو فی الحال رہنے دیجیے، سپنے تو سپنے ہوتے ہیں، سپنوں کا کیا، سپنے تو سپنے ہوتے ہیں، سپنوں کا کیا۔ علم شریف اور قل آتا ہے ان کو، تو کیا ان کی نماز جو ہے ہو جائے گی؟ قل هو اللہ، سورہ اخلاص۔ دیکھیے آپ جو ہے کوئی بھی اگر ایک ہی صورت ہے اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، البتہ آپ جو ہے دوسری بھی کوئی صورت یاد کریں، اس پر اکتفا نہ کریں، تو اس کوئی دوسری صورت بھی آپ جو آسان آپ کو لگے اپنے استاد، کسی کو استاد بنا لیجیے آپ، اور پھر انشاءاللہ اس میں اضافہ کیجیے۔ بس ہے نہ وضو کو کامل طریقے سے کریں، اور پھر نماز میں اس حیت کے ساتھ کھڑے ہوں، اس تصور کے ساتھ کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ غوثیہ صاحبہ کو شامل کریں گے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام۔ میں 2-3 سوال ہے۔ میرے بچے رو رہے ہیں، خالی روتے، ضد کرتے ہیں، بڑے بچے روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں بچے آپ کے؟ وہ کائے کو معلوم نہیں، وہ روتے حضرت۔ کتنے بڑے بچے ہیں؟ بہت بڑے، ذرا 7ویں پڑھتے اسکول، ایک دن 6ویں پڑھتے۔ ارے تو بابا روتے کیوں ہیں؟ اس کے بعد وہ تراویح نماز بھائی عورتوں کو ہے کیا؟ ٹھیک، اور تراویح سمجھ گئے آپ کا۔ ٹھیک۔ دیکھیے بچے روتے ہیں کس وجہ سے روتے ہیں، وہ وجوہات معلوم کریں، اگر کوئی طبی اعتبار سے کوئی دشواری ہے تو کسی ماہر حکیم ڈاکٹر کو بھی دکھلائیں، اپنی ہمت کے مطابق صدقہ بھی کریں، اور نمازوں سے فراغت کے بعد دعا بھی کریں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد گھر کے تمام افراد 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نماز تراویح جیسے مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ایسے ہی خواتین کو بھی نماز تراویح سنت مؤکدہ کے اعتبار سے پڑھنی چاہیے۔ حمیدہ صاحبہ دہلی سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ حمیدہ صاحبہ، میرے 2 سوال ہیں جی بھائی جی فرمائیں۔ ہاں، پہلا سوال یہ ہے کہ میرے پی ایف کے پیسے جو کٹتے تھے وہ مجھے 2 مہینے پہلے ملے ہیں، اب مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے یا وہ سال پورا ہو جائے گا جب دوں؟
دوسری بات یہ ہے، میں نے یہ مانا تھا کہ جب میرے پیسے پی ایف کے آ جائیں گے تو میں 1100 روپے اللہ واسطے کے نکالوں گی، تو وہ میں اب کس کو دے سکتی ہوں؟ کسی کو اپنے گھر میں دے سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیے، جب آپ نے منت مانگی تھی اس منت کا پورا کرنا تو آپ کے اوپر واجب ہو گیا ہے۔ اس رقم کو بھی غریبوں پر خرچ کریں، دین کے کاموں میں خرچ کریں، مدرسے میں خرچ کریں، مسجد میں خرچ کریں، اور کسی غریب کی مدد کر دیں۔ یوں اگر گھر کے اندر بھی کوئی آدمی ایسا ہے جو ضرورت مند ہے، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، تو ان کے اوپر بھی خرچ کر سکتی ہیں۔ اور پی ایف کا پیسہ جو آپ کے پاس آیا ہے 2 مہینے پہلے، اگر پچھلے سال آپ مالدار تھی اور مالداری برقرار تھی تو آج کی تاریخ میں 2 مہینے پہلے نہیں، 5 دن پہلے بھی جو پیسہ آیا ہے کہ یہ کل بھی جو پیسہ آیا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اس کو نصاب کے ساتھ۔ اگر اس سے پہلے آپ مالدار نہیں تھے، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کے مالک نہیں تھے، تو اس پر ابھی تو پھر جو ہے جس دن یہ پی ایف کا پیسہ آیا ہے اس دن آپ مالدار ہوئی ہیں، اس کے 1 سال کے بعد پھر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ہنا صاحبہ فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی ہنا صاحبہ فرمائیے، جو بھی کالر لائن پر ہے سوال بیان کیجئے۔ اچھا، میرا مفتی صاحب سے پہلا سوال یہ ہے، عدت میں ہم سر میں تیل لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بتایا تھا مفتی صاحب نے بھی لگا سکتے ہیں تیل۔ دیکھیے، خوشبو کی چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے عدت کے دوران۔ باقی کوئی بیمار کوئی اگر تیل لگا لیتا ہے تو کوئی زیادہ بھڑکیلے خوشبو والا نہ لگائیں، نارمل تیل لگا لیں۔ دیکھیے، چونکہ ہمارے جسم کے لیے بہت ساری چیزیں ضروری ہیں، اگر تیل نہیں لگائیں گی خشکی پیدا ہو جائے گی، تو اس اعتبار سے کہ خشکی دور ہو جائے اس کے اعتبار سے، زینت کے اعتبار سے تیل نہ لگائیں خوشبو، بلکہ اس اعتبار سے کہ ہمارے سر میں خشکی پیدا نہ ہو جائے، بالوں کی کیئر اور اس کی حفاظت کے لیے اس نیت سے لگا لیں۔ بہت شکریہ ناظرین، ایک بار آپ کو پھر جو پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں آپ کو میرے ساتھ رکھیں، ان کے بارے میں آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ تمام تر پروڈکٹس ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ ہمدرد اپنے پروڈکٹس جو ہے بڑی مثبت سوچ اور نیک ارادوں کے ساتھ تیار کرتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ 100 کے ہندوستانی اقدار پر اس کی مبنی ایک ساکھ بھی ہے اور خالص اجزاء سے تیار کرتا ہے۔ اسی کی وجہ سے صارفین کا 100 سال سے زیادہ کا ہمدرد پر بھروسہ ہے۔ اب کیا کیا پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو مطلع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں 5 لیٹر کے اندر کچی گھانی مسٹرڈ آئل میرے ساتھ رکھا ہوا یہاں پر۔ اگر آپ اسے 5 لیٹر میں نہیں لینا چاہتے تو 1 لیٹر کے اندر بھی یہ دستیاب ہے، 1 لیٹر کے اندر آپ لے سکتے ہیں۔ ساتھ میں رکھا ہوا دیکھیں گے آپ زعفران اور ایک چھوٹی شیشی ہینگ کی بھی رکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر کچھ خالص مسالے جیسے کہ قورمہ مسالہ ہے، بریانی مسالہ ہے، نہاری مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، کچن کنگ مسالہ، چکن مسالہ، میٹ مسالہ، حلیم مسالہ، ٹکا مسالہ۔ ان مسالوں کے علاوہ کچھ ثابت مسالے بھی یہاں موجود ہیں جیسے کہ سونف اور دار چینی۔ تو آپ ان مسالوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ مسالے ان کی خوبی کیا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ ان مسالوں کے اندر ان مسالوں کو ہمدرد ایک بہت تحقیق کے بعد، ایک ریسرچ کے بعد اپنی فیکٹری کے اندر ان کو تیار کرتا ہے۔ ہر مسالہ کو اعلیٰ معیار پر پرکھا جاتا ہے اور خالص اجزاء سے تیار کیا جاتا ہے۔ ان مسالوں کی میں خوشبو لاجواب اور ذائقہ ان کا بے مثال ہے۔ ان مسالوں میں کوئی آرٹیفیشل فلیور ڈالا گیا، نہ کسی پریزرویٹو کا استعمال کیا گیا۔ دیر تک خوشبو، رنگت اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے ان کو نائٹرو پیکس کے اندر پیک کیا جاتا ہے۔ صفائی کے 4 مراحل سے گزارنے کے بعد صحت کے مد نظر ان کو مشینوں سے پیک کیا جاتا ہے، نہ کہ اس میں انسانی ہاتھوں کا کوئی کسی بھی طرح کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ساتھ میں جب ان کی گرائنڈنگ کی جاتی ہے بہت ہی لو ٹیمپریچر پر، کم درجہ حرارت پہ کی جاتی ہے، جس سے ان کے اندر قدرتی آئل یعنی کہ ایسنشیل آئل، ضروری آئل برقرار رہے۔ تو یہ اس طرح سے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرتے ہیں، دوسروں سے ممیز کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی بھی آپ ڈش بنانی ہو وہی مسالہ اٹھائیے، اس کے اندر صرف آپ کو حسب ذائقہ اپنا نمک کا استعمال کرنا، باقی آپ کی لذت دار بہترین ڈش بن کر تیار ہو جائے گی۔ جو لوگ صحت کے لے کانشیس ہیں ان کے لیے ہمدرد نے اولیو آئل کا لانچ کیا، وہ اولیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ مشروبات کی بات کریں، روح افزا سے آپ سبھی لوگ واقف ہیں، 1 صدی سے یہ ہمارے ساتھ ہے، 100 سال اس کی عمر ہو چکی ہے۔ اس کی نہ ذائقہ بدلا، نہ رنگت بدلی، نہ خوشبو بدلی، آج بھی ایسا کیسی ہے۔ اسی طرح سے ہمدرد نے کچھ اور مشروبات لانچ کیے جیسے کہ ناریل پانی آپ رکھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے۔ ناریل پانی کو بھی اسی طرح سے پیک کیا گیا تاکہ اس کی تازگی برقرار رہ سکے۔ ساتھ میں گلوکوز ڈی بھی رکھا ہوا ہے۔ گلوکوز ڈی موسم گرما میں خاص طور سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کبھی موسم گرما میں کاہلی، سستی نظر آئے تو آپ گلوکوز ڈی کا استعمال کیجئے، اپنے جسم میں چستی پھرتی کا احساس آپ کو ہو جائے گا۔ 2
اسکوائش یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں لیمن اور اورنج، ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ساتھ میں جام شیری ہے رکھے ہوئی شربت سے، اس کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ خاص چیز شہد کا استعمال کرنا سنت ہے. اور شہد کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ شہد کا جس شخص نے 3 مرتبہ استعمال کیا وہ شخص جو ہے بولی کے امراض سے دور رہے گا. یہ تمام تر چیزیں تھیں. اب وقت دعا پروگرام میں ناظرین آپ سب سے التماس بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. مولانا صاحب دعا فرما رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، جملہ ناظرین کی جملہ جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. یا اللہ ہم سے اس ماہ مبارک کی قدردانی کا حق ادا نہ ہو سکا، ہمیں معاف فرما، اور جو صحیح اعمال ادا ہوئے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. باقی ایام کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں ان تمام میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن چیزوں کے شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہے اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں تو ہم کو پناہ نصیب فرما. جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے تمام کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ٹھکانہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولانا صاحب آپ کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے تہہ دل سے شکریہ. جزاک اللہ احسن الجزاء. تو ناظرین ماہ رمضان میں آج اتنا ہی، لیکن آپ کو چھوڑے جاتے ہیں حرم شریف جہاں سے آپ دیکھیں گے نماز عشاء اور اس کے بعد نماز تراویح کا براہ راست نشریہ. تو ناظرین مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.